بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کی یہ نشست اعداد نکالنے کا طریقہ کا بیان اس میں ہوگا، اور اس نشست کو معنون کرتا ہوں ان احباب سے جو کہ عملیات کورس کے پہلے اور دوسرے مرحلے میں شامل ہیں یا ان سے فارغ ہو چکے ہیں، اور ان سے جنہیں فقیر کی جانب سے اعمال و اشغال اور روحانی علاج و معالجے کی اجازت ہے۔ اعداد نکالنے کا طریقہ۔ یہ مضمون الوفاق کی پہلی قسط میں شائع کر چکا۔ کسی بھی اسم، آیت یا اسماء الہی کے اعداد نکالنے کے لیے آپ کو حروف تہجی کی عددی قیمت، نمبرک ویلیو اور ابجد قمری کی ترتیب سے واقف ہونا ضروری ہے۔ الوفاق کی قسط نمبر 2 میں یہ ہے۔ انہیں یاد کرنے کا آسان اور کارگر طریقہ یہ ہے کہ آپ مختلف لوگوں کے نام کے اعداد نکالیں، اسماء باری تعالیٰ کے اعداد نکالیں، اس کی خوب مشق کریں تو انشاءاللہ تعالی جلد ہی آپ کو الف سے لے کر غین تک کے تمام حروف کی عددی قیمت ازبر ہو جائیں گے۔ شروع اعداد نکالنے کے لیے آپ کو ابجد کی جدول دیکھنے کی ضرورت پڑے گی، لیکن جلد ہی آپ بنا جدول دیکھے کسی بھی نام کا عدد یا اسماء یا آیات قرآنی کے اعداد نکال لیں گے۔ حروف ابجد کی عددی قیمت کے جدول یہ ہے۔ الف کا عدد 1 ہے، بے یا پے کا 2، جیم کا 3، دال یا ڈال کا 4، ہے کا 5۔ اب وہ یہ ایسی ہے یا دو چشمی ہے اس کا 5، اور اسی طریقے سے وہ ایک جو تائے مدورہ ہوتی ہے، یعنی کہ ایسے جو تائے مدورہ یعنی کہ ہاں کے اوپر جو 2 نقطے لگے ہوتے عربی میں، تو اس کو تائے مدورہ کہتے ہیں، تو اس کا بھی عدد 5 ہوگا۔ اور واو کا 6، زے کا 7، ہے کا 8، توئے کا 9، یہ کا 10، کاف یا گاف کا 20 ہے، لام کا عدد 30 ہے، میم کا 40، نون کا 50، سین کا 60، عین کا 70، فے کا 80، صاد کا 90، قاف کا 100، رے یا ڑے کا 200، شین کا 300، تے کا عدد ہے 400، تے کا 500، خے کا 600، ذال کا 700، ضاد کا 800، زو کا یا زوئے کا 900 اور غین کا 1000۔ جب آپ ناموں کے اعداد نکالیں گے تو بعض اوقات ایسے حروف سے سابقہ پڑے گا جن کا شمار ابجد یا ابجدے یا حروف تہجی میں نہیں ہوتا۔ یہ حروف ہندی اور فارسی کے ہیں۔ ہندی کے حروف یہ ہیں ٹے، ڈال، ڑے، اور فارسی کے حروف ہے پے، چے، زے، گاف۔ تو ان حروف کی عددی قیمت وہی ہوگی جو ان کے مشابہ حروف تہجی کی اس جدول میں درج ہیں۔ پے کا عدد 2، ٹے کا عدد 400، چے کا عدد 3، زے کا عدد 7 اور لے کا عدد 200، گاف کا عدد 200، گاف کا عدد 20۔ ایسے ہی ایک حرف بھے، بھا یا بھے ہے، یہ اگر کسی نام میں آئے تو اس کا عدد 7 لیا جائے گا، کیونکہ اس میں 2 حروف ہیں، اگرچہ پڑھنے میں ایک ہی معلوم ہوتا ہے۔ ایسے ہی کھا، کھہ یا کھا کا عدد 25 ہوگا۔ لہذا اعداد نکالنے کے اصول میں ایک اہم بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ عدد مکتوبی حروف کے لیے جاتے ہیں، یعنی ہر اس حرف کا لیا جائے گا، عدد ہر اس حرف کا لیا جائے گا جو کہ لکھنے میں آتا ہے، بھلے ہی پڑھنے میں نہ آئے۔ مثال کے طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لیجئے، اس میں الرحمن اور الرحیم کا لام لکھنے میں تو آتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا،
چونکہ لام مکتوب ہے، لکھا گیا ہے، اس کا عدد لیا جائے گا۔ اسی طرح بعض الفاظ یا ناموں میں کسی حرف پر تشدید ہونے کی وجہ سے وہ حرف دوبارہ پڑھا جائے گا، لیکن دوبارہ لکھا نہیں جاتا ہے، لہٰذا صرف لکھے ہوئے ایک ہی حرف کا عدد لیا جائے گا۔ مثلا منا، معمہ وغیرہ میں منا میں نون 2 بار پڑھا گیا اور معمہ میں میم 2 بار، لیکن لکھا ایک ہی بار گیا ہے، لہٰذا ایک نون اور ایک میم کے اعداد لیے جائیں گے۔ یہاں کچھ اسماء الہی اور ناموں کے اعداد نکال کر مثال دوں جس سے بآسانی سمجھ آ جائے گا۔ اس طرح آپ مشق کریں گے تو جلد ہی ماہر ہو جائیں گے اور کیلکولیٹر میں بھی حساب شمار کر لیں گے۔ جیسے القدوس ہے تو الف کا 1، لام کا 30، قاف کا 100، دال کا 4، واو کا 6، سین کا 60، یہ کل ہو گئے اس کے 210۔ الملک الف کا 1، لام کا 30، میم کا 40، لام کا 30، کاف کا 20، 85۔ هو اللہ العزیز ہے کا 5، واو کا 7، الف کا 1، لام کا 30، لام کا 30، ہے کا 5، الف کا 1، لام کا 30، عین 70، زے 7، یہ 10، زے 7، کل ملا کر 202۔ هو اللہ العزیز کی عدد 202۔ محمد ادریس میم کا 40، ہے کا 8، میم کا 40، دال کا 4، الف کا 1، دال کا 4، رے کا 200، یہ کا 10، سین کا 60، یہ کل ہو گئے 368، 368۔ محمد واصف رضا میم کا 40، ہے کا 8، میم کا 40، دال کا 4، واو کا 6، الف کا 1، صاد کا 90، فے کا 80، رے کا 200، ضاد کا 800، الف کا 1، 1270۔ الافاق الف کا 1، لام کا 30، الف کا 1، واو کا 6، فے کا 80، الف کا 1، قاف کا 100، 219۔ مقطع اسم اعظم حق میم کا 40، قاف کا 100، توئی کا 9، عین کا 70، الف کا 1، سین کا 60، میم کا 40، الف کا 1، عین کا 70، زو کا 900، میم کا 40، ہے کا 8، قاف کا 100، 1439۔ یہ میری کتاب حروف مقطعات و اسم اعظم کا تاریخی نام ہے جو کہ حروف مقطعات پر لکھی گئی۔ زیر، زبر، پیش اور حمزہ۔ زیر، زبر، پیش، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش اور تشدید وغیرہ حرکات ثلاثہ کی کوئی عددی قیمت نہیں ہے، لہٰذا کسی آیت یا اسماء کے اعداد نکالتے وقت زیر، زبر، پیش اور تشدید کے اعداد شمار نہیں ہوں گے۔ جب یہ بات آپ کو ذہن نشی ہو گئی کہ زیر، زبر اور پیش کے اعداد نہیں لیے جاتے ہیں تو اب آپ کو حمزہ کے اعداد کب اور کہاں لینا ہے یہ بھی سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ حمزہ کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیں کہ حمزہ الف کا قائم مقام ہے، اس لحاظ سے حمزہ کی عددی قیمت ایک ہی ہے نہ کہ 10۔ یہ بات صرف فقیر نے کی ہے، ورنہ حمزہ کے عدد کے تعلق سے لوگ اسی گمان میں ہے کہ بعض جگہ 1 عدد لیں گے، بعض جگہ 10 عدد لیں گے، لیکن فقیر کے نزدیک حمزہ کا عدد جب بھی لیا جائے گا تو وہ ایک ہی عدد لیا جائے گا، ورنہ نہیں لیا جائے۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی، کیونکہ حمزہ کے لیے مفترض مقام الف ہی ہوتا ہے، اس لیے حمزہ کو الف کا قائم مقام بھی کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر عربی زبان میں حمزہ کی خود اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، یہ صرف اپنے ارد گرد موجود مصوتات اور حروف علت کی آوازوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کی اپنی کوئی عددی قیمت نہیں، اس لیے عاملین و حکماء کے درمیان حمزہ کے عدد لیے جانے پر معمولی سا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک اس کا عدد 1 لیا جائے گا اور کچھ کے نزدیک حمزہ کا عدد مطلقاً نہیں لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ حمزہ کا استعمال تحریر کے دوران متعدد شکلوں میں ہوتا ہے، اسے بطور
حرف بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور بسا اوقات یہ کسی حامل پر حرکت کے طور پر بھی رکھا جاتا ہے۔ لہٰذا یاد رکھیں، جب حمزہ بطور حرف استعمال ہوگا تو اس کا عدد 1 لیا جائے گا، اور جب یہ زیر زبر پیش کی آواز دے گا تو اس کا عدد محسوب نہ ہوگا، یعنی جوڑا نہیں جائے گا۔ مثلا جبرائیل میں ایل کا حمزہ بجائے الف کے ہے اور حرف کے طور پر ہے، اس کا عدد 1 شمار ہوگا۔ لیکن اسی کے برعکس کئی کا حمزہ زیر اور روئے زمین کا حمزہ زبر، کھاؤ کا حمزہ پیش کی آواز دے رہا ہے، ان کے اعداد شمار نہیں ہوں گے۔ اب رہا حمزہ کے عدد 10 لیے جانے کا مسئلہ، تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ ماضی قریب کے عاملین کو اس میں خطا ہوئی۔ انہوں نے یہ قاعدہ لکھا یا نقل کیا کہ یائے معروف پر اگر حمزہ ہو تو 2 یا کے اعداد لیے جائیں گے۔ یائے معروف پر اگر حمزہ ہو تو 2 یا کے اعداد لیے جائیں گے، مطلب حمزہ یا کا قائم مقام ہو جائے گا اور حمزہ کا عدد 10 لیا جائے گا۔ جیسے رئیس کے حمزہ کو 10 شمار کیا، اس کی وجہ یہ لکھی کہ کسرہ ما قبل میں یا اشباہ ہے، اس لیے کسرہ ما قبل میں یا اشباہ ہے، اس لیے 2 یا کے عدد لیے جائیں گے۔ جاننا چاہیے کہ اشباہ کہتے ہیں حروف کے زیر زبر اور پیش کو اتنا زور دے کر ادا کیے جانے کو کہ جس سے یا اور واو کی آواز پیدا ہو جائے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب پیش سے پہلے زبر یا پیش ہو اور اس کے بعد والے حرف پر کوئی حرکت ہو، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ نعبد کی دال کے پیش کو اشباع کے ساتھ ادا کیا جائے گا، یعنی دال کے اوپر پیش میں واو کی آواز پیدا کی جائے گی۔ اس قدر وضاحت سے یہ بات تو عیا ہو گئی کہ اشباع تجویدی قواعد کے مطابق کسی حرکت کو کھینچ کر پڑھا جانا ہے، اور یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ حرکات ثلاثہ یا تشدید وغیرہ کی کوئی عددی قیمت نہیں، لہٰذا جس طرح مشدد حرف کو 1 ہی شمار کیا جاتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ یائے معروف پر خط منحنی یعنی حمزہ ہونے سے 2 یا شمار کیے جائیں؟ اس لیے میری تحقیق کے مطابق حمزہ کا عدد صرف 1 ہی لیا جا سکتا ہے، اور میرا یہی طریقہ ہے۔ اس اختلاف سے بچنے کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ مطلقاً حمزہ کے اعداد شمار نہ کیے جائیں، یا اگر کسی کو حمزہ کے اعداد کے تعلق سے تشفی نہ ہو کہ کہیں لینا ہے کہیں چھوڑ دینا ہے، کیا کرنا ہے، 1 لینا ہے 10 لینا ہے، تو اس اختلاف سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے جو حکماء اور عاملین کے ایک گروہ نے اس کو اپنایا ہے کہ وہ مطلقاً حمزہ کے اعداد شمار ہی نہیں کرتے، تو ویسے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اعداد نکالتے وقت ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ نام وہی لیے جائیں گے جو کہ ملکی دستاویزات میں لکھے ہیں۔ لقب، کنیت، تخلص وغیرہ جو ناموں کے شروع اور بعد میں لگے ہوتے ہیں، وہ اگرچہ نام کا حصہ ہیں لیکن عملیات و تعویذات میں ان کے اعداد شمار نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر کسی حاکم یا افسر کے نام کا عدد نکالنا ہو تو اس کے نام کے آگے پیچھے لگے ٹائٹل، القاب جو بھی ہوں، ان سب کے اعداد لیے جائیں گے تاکہ اس حاکم یا افسر کی تخصیص ہو سکے۔ تائے تانیث یا تائے مدورہ، تائے تانیث یا تائے مدورہ تائے دراز کی طرح نہیں لکھا جاتا، اس لیے اس کا عدد ہمیشہ ہر جگہ 5 ہی لیا جائے گا۔ راقم السطور فقیر قادری کو اس سے ایک لطیف نکتہ سمجھ آیا کہ حروف کی خطی اشکال پر ہی ان کی عددی قیمت مقرر کی گئی ہے۔ ابجد شمشی، ابجد شمشی کا استعمال فی زمانہ متروک ہے، البتہ بعض طلسم یا جفری نقوش مثل مہر سلیمانی وغیرہ کی تیاری میں کام آتا ہے۔
یہ ابجد صفت کے اعتبار سے جلالی اور قوی العصر ہے، جہاں ان سے اعداد نکالنے کی ضرورت ہو اس جدول کو پیش نظر رکھیں۔ یہ بالکل آسان ہے اس کا یاد کرنا یا اس کو خود سے اس کا جدول تیار کرنا۔ الف سے یا تک لکھیں اور پھر آپ الف کے آگے ایک، بے کے آگے دو، تے کے آگے تین، ایسے ہی سے کے آگے چار، جیم کے آگے پانچ، ایسے لگاتے جائیں 90 تک، اور پھر 100، 200، 300، 400، 500 ایسے کر کے یا کے آگے 1000، تو یہ ابجد شمشی کا ٹیبل تیار ہو جائے گا۔ تو آج کی نشست میں اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔